الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن نشق على أمتي رواه مسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں اعتما اندھیرا کر دیا، اعتما سخت اندھیرا کر دیا۔ یہ اعتما رات کی جو سخت تاریکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور اسی وقت اونٹ چرانے والے اپنے جانوروں کا دودھ دوہتے ہیں، اور اعتما کا معنی لیٹ کرنا بھی ہے۔ اعتم النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹ کر دی، تاخیر کر دی، اندھیرا کر دیا۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم علیہ السلام نے ذات لیلۃ ایک رات، بالعشاء نماز عشاء کے لیے، یعنی ایک رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں کیا کر دیا؟ سخت اندھیرا کر دیا۔ حتیٰ یہاں تک کہ ذہب گزر گیا، عامۃ اللیل رات کا کافی حصہ، رات کا کافی حصہ، اکثر حصہ نہیں، ادھر ہم ترجمہ کریں گے، کثیر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر کا معنی تو پھر یہ ہو جائے گا کہ آدھی رات کے بعد، تو آدھی رات مراد نہیں، وہ آدھی رات سے پہلے کا جو یعنی وقت ہے اس کے اندر کثیر رات کا حصہ چلا گیا تھا، کافی سارا وقت یعنی گزر گیا۔ حتیٰ یہاں تک کہ ذہب گزر گیا، عامۃ اللیل رات کا کثیر حصہ، کافی سارا حصہ۔ ثم خرج، پھر آپ علیہ السلام نکلے یعنی اپنے حجرے سے، فصلی، آپ نے نماز ادا فرمائی، وقال، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہ لوقتها، بے شک نماز عشاء کا وقت یہ تھا، انہ لوقتها، بے شک نماز عشاء کا جو پسندیدہ وقت وہ یہ ہے جس وقت میں ابھی تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں۔ لولا ان نشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، یعنی اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی وقت نماز عشاء ادا کرنے کی تمہیں تاکید کرتا کہ تم اسی وقت نماز عشاء ادا کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نماز عشاء کا جو مستحب وقت ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ مستحب وقت کیا ہے کہ نماز عشاء کو کافی اندھیرا کر کے ادا کرنی چاہیے، اور یہ ایک واحد نماز ہے جس کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیٹ کر کے پڑھنی چاہیے۔ باقی نمازیں اول وقت کے اندر ادا کریں، اور نماز عشاء اس کو تاخیر کے ساتھ لیٹ کر کے، اور پیچھے روایات کے اندر بھی آپ نے یہ بات پڑھ لی۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ امام نماز عشاء کو کبھی کبھار اس کے مقررہ وقت سے تاخیر کر کے ادا کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ذات لیلتن کے الفاظ ہیں کہ آپ نے ایک رات یہ عمل کیا، اور اس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے حد احترام کرتے تھے وہ بھی مذکور ہے، کہ کوئی صحابی اس موقع پر ایسی جرت نہیں کرتا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو جا کر کہے کہ آئیں باہر آ جائیں، نماز ہمیں پڑھا دیں، یا خود کوئی بندہ آگے ہو کر نماز پڑھا کے چلے جائیں، یہ نہیں، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کے احترام کے اندر سراپا انتظار بن کر بیٹھے رہتے تھے، وہاں سے ہلتے نہیں تھے۔ اور اسی طرح نماز عشاء کو جو ہے لیٹ کر کے ادا کرنا بھی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اپنی امت کا خیال رکھتے ہوئے، آپ علیہ السلام نے نماز عشاء کو زیادہ لیٹ نہیں کیا، سخت یعنی زیادہ اندھیرے کے اندر نہیں آپ نے پڑھی، صرف کس لیے کہ مشقت نہ ہو امت کو۔
اب ظاہر ہے کچھ بندے انہوں نے دن بھر کام کاج کرنا ہوتا ہے، پھر اگلے دن بھی انہوں نے کام کاج کرنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، رات کا اتنا حصہ پھر بیدار رہنا مشقت اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو اس بنا پر شریعت نے، نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی امت کا بے حد یہاں پر خیال رکھا ہے۔ تو یہاں سے نبی علیہ السلام کا امت کے ساتھ ایک جو آپ کا تعلق ہے وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام امت پر تکلیف نہیں ڈالتے تھے۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو دو معاملات میں اختیار دیا جاتا تھا تو ان میں سے جو آسان ہوتا تھا اس کو نبی علیہ السلام پسند کیا کرتے تھے، اور اس کا سبب کیا ہوتا تھا؟ اس کا سبب صرف یہی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور امت کو کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہ ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔